الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل في موضع آخر: وتقلبك في الساجدين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده وأيدنا برحمته، أرسله مبشرا وأرسله ممجدا. صلوا عليه دائما، صلوا عليه صمدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وبلائها، كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم سامعین الکرام، بزرگان عزیز، برادران ملت اسلامیہ، بالخصوص برادر علی نسب، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب بھی ہلو آتا اپنے پاس. مہمان آنے والا بولنا حیدرآباد میں سب سے ٹھنڈا مسلمان ہے تو راجندر نگر کا ہے. سب سے ٹھنڈا مسلمان کہاں کا ہوتا ہے؟ ایسا بتا رہے جبکہ ایسا ہے نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں پھر سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اللہ جذبے کو سلامت رکھے. دیکھو سرکار کا ذکر کر رہے. میری عادت نہیں ہے، اتنے برسوں سے آپ دیکھیں میری عادت ہے کہ میں کہوں کہ سبحان اللہ کہیے. میں نے کبھی کہا؟ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیے جب عمل کی بات ہو رہی ہے تو غور سے سننا چاہیے. لیکن وہ عاشق ہی کیا جو مصطفیٰ کے ذکر سنے اور اس کی زبان سے زبان نہ نکلے. وہ عاشق ہی کیا جس کا دل نہ تڑپے اس کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہو. جب دل تڑپتا ہے تو زبان سے خود آواز آتی ہے. تو آنی چاہیے، آپ کی رہنی چاہیے، آئے گی انشاءاللہ. حضرات، برادر عزیز مولانا سید خلیل اللہ بخاری صاحب یہ بہت ہی علمی شخصیت ہے اور بہت اللہ نے آپ کے علم کو گہرائی عطا فرمائی. صرف یہاں پہ نہیں بلکہ عرب میں مدینہ پاک میں آپ کے شاگرد موجود ہے. وہاں بھی آپ نے کالجز میں پڑھایا ہے اور جدہ میں آپ نے پڑھایا ہے. بہت قابل ترین شخصیت ہے. یہ حضرت کو میں نے درخواست کی، حضرت نے اپنا وقت عنایت فرمایا. میں بڑا ممنون ہوں، مشکور ہوں اپنی جانب سے بھی اور مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے بھی کہ ایسی علمی شخصیتوں کا ہمارے درمیان میں آنا یقیناً یہ فضل الہی ہے. اور بہت ہی اہم عنوانات پر آپ نے گفتگو فرمائی. اور اس میں ایک اہم عنوان جو میں آ رہا تھا مسجد کے باہر، اس وقت سے جو عنوان میں سنتا ہوا ہے، یہاں آنے کے بعد بھی سنا ہے، وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمت. دیکھیے آج ہو گیا یہ ہے کہ جیسے حضرت نے غالباً فرمایا کہ جس کا تذکرہ کم ہو جائے اس کی عظمت بھی لوگوں کے دلوں میں کم ہو جاتی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو صرف صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتا. تو ان لوگوں میں صرف صحابہ کی عظمت ہے، اہل بیت کی عظمت نہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو صرف اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے، صحابہ کا نہیں کرتا. تو ان کے دلوں میں صرف اہل بیت کی عظمت ہے، صحابہ کی نہیں. اور ہم سنیوں کے پاس اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے، صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے. اس لیے ہمارے دلوں میں فاروق و صدیق کی بھی محبت شامل ہے، علی و حسن و حسین کی بھی محبت شامل ہے. ہم اہل بیت کے بھی عاشق ہیں، صحابہ کے بھی عاشق ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سب کے تذکرے ہوتے ہیں. لیکن یقیناً یہ تذکرہ بہت ضروری ہے جو حضور کے والدین کا تذکرہ یہ بہت کم ہو چکا ہے. اور یہ بدقسمتی سے ریالوں کا اثر کہیے یا درہم و دینار کا اثر کہیے یہ ہمارے اوپر ہونے لگا ہے.
کہ ہمارے پاس تذکرے نہیں ہیں حضور کے والدین، اور وہ جہاں سے ریال لائے جا رہے ہیں، درہم لائے جا رہے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ ابوا شریف جائیں، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیں حضور کی والدہ کے پاس، تو وہاں جگہ جگہ آپ کو پولیس نظر آئے گی، وہ کہیں گے یہاں کیوں آئے ہو، یہاں کوئی زیارت ہی نہیں ہے، کیونکہ قبر مومن کی ہو تو زیارت کرنا چاہیے، اور نعوذ باللہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ مومن نہیں ہے، مومن کی قبروں کی زیارت کرو۔ آپ اندازہ کیجئے جس کے تلووں کی خاک کی خیرات سے پوری کائنات کو ایمان نصیب ہوا ہے، وہ رحمت للعالمین ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے، اور ہمارے لوگ کو عقیدے یہاں کے بھی پھیلا رہے ہیں۔ کالجز کے اندر میں نے دیکھا نوجوان آ کے سوال کر رہے ہیں کہ حضرت فلاں صاحب نے کہا کہ فلاں فلاں یہ باتیں موجود ہیں، یہ روایات موجود ہیں کہ حضور کے والدین مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ دیکھیے جہاں ایک طرف حدیث ہو اور ایک طرف قرآن ہو تو وہاں پہ قرآن کو ترجیح دی جائے، اور قرآن کیا کہتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرے محبوب ہم نے آدم سے لے کر آپ کے والد تک آپ کے نور کو جس میں بھی منتقل کیا، وہ تمام کے تمام سجدہ کرنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کو معبود حقیقی ماننے والے ہیں، کوئی ایک بھی بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں، سب اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر پھر حضرت ابراہیم کے بعد حضرت معاذ بن عدنان سے ہوتا ہوا میں نسل در نسل پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا اپنے والد حضرت عبداللہ بن عامرہ تک آیا۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول پاک فرما رہے ہیں، اور آج کی دنیا اپنی ناپاک زبانوں سے ان کی شان میں غستاخیاں کر رہی ہے، اور نعوذ باللہ حضور کے والدین کے ایمان پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک مولوی تو میں نے یہاں تک دیکھا نعوذ باللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ لوگ تو نعوذ باللہ جنتی نہیں ہے، اس کا جملہ تو کچھ اور ہی ہے، میں وہ جملہ بھی بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے وہ تو جنتی نہیں ہے، لہٰذا ان کا تذکرہ کیوں کیا جائے۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک مرتبہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ سیدہ کائنات روٹیاں بنا رہی تھی اور تندور میں لگا رہی تھی، میرے آقا تشریف لائے اپنی شہزادی کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے، اور سرکار نے بھی روٹی بنائی اور سیدہ کے ہاتھوں میں عطا فرمائی، اور سیدہ نے اس روٹی کو تندور میں لگایا۔ کچھ دیر کے بعد عرض کیا کہ ابا جان بات سمجھ میں نہیں آتی، جتنی روٹیاں میں نے بنائی ہے وہ تمام روٹیاں پک رہی ہیں، لیکن جو روٹی آپ نے بنائی ہے جو لیسی لگائی تھی ابھی تک ویسی ہی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ یاد رکھو، جس کو میرا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی، جس کو میرا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ میں آپ سے عرض کروں سیدہ آمنہ کو جنتی نہ کہنے والے عقل کے اندھوں کو بتائیے، جس کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے وہ اس کو آگ نہیں جلا سکتی، جس کے پیٹ میں خود مصطفیٰ پرورش پائے اس آمنہ کو کیسے آگ ہاتھ لگا سکتی ہے۔ میں اور ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے کہ نہیں رہے، 40 دن رہے، پھر پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ تفاسیر میں یہ بات موجود ہے، روح المعانی میں تفسیر روح المعانی میں یہ بات موجود ہے۔ 10 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان میں اصحاب کہف کا کتا بھی ہے جو اولیاء کے پیچھے چلنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اولیاء کے پیچھے چلنے کا سلیقہ عطا فرما دے، کیونکہ ایک جانور ہو کر جب کتا جنت میں جائے گا تو ہم انسان ہو کر کیوں جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن بشرطے کہ اولیاء کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اولیاء کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے، اولیاء کا دامن تھام کے چلنا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، اسی کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس رہے ہیں وہ مچھلی بھی جنت میں داخل ہوگی، جانور ہو کر جنت میں جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ ایک اللہ کا ایک عظیم پیغمبر اس کے پیٹ میں رہا، کتنے دن رہا؟ 40 دن رہا، اور وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر اس کے پیٹ میں رہا۔ اب وہ لوگ جو بی بی آمنہ کے جنتی
ذرا بتائیے ان کو کہ ایک جانور ہے اور یونس جیسا پیغمبر جانور کے پیٹ میں رہے تو وہ مچھلی جانور ہو کے جنت میں جائے گی، تو وہ سیدہ آمنہ جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک میرا مصطفیٰ رہے وہ آمنہ جنت میں نہیں جائے گی تو پھر کون جنت میں جائے گی؟ جنت ہے ان کے شہزادے کی جاگیر، جنت کی سردار ان کی، خواتین کی سردار ان کی پوتری ہے، ان کے نواسے ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور آگے بڑھ کے عرض کروں، میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پوری کائنات کے صدقے جس کو جنت ملے گی اس ذات کی ماں ہے بی بی آمنہ، جس کے ایمان کا یہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ اکابرین نے روایات نقل فرمائی ہے محدثین نے کہ بی بی آمنہ فرماتی ہے، جیسے ہم نے سنا کہ جس رات میرے بیٹے کی ولادت ہوئی کیا ہوا اس رات، بی بی آمنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ شام کے محلات میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو گئے۔ آج دنیا سوال کرتی ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے کا دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ نبی کیسے جانتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا ہے؟ ذرا دیکھیے، ابھی حضور کی ولادت ہوئی، نہ اعلان نبوت ہوا نہ اعلان رسالت، ابھی ولادت ہوئی اور حضور سے تعلق جڑ گیا تو بی بی آمنہ مدینے میں رہ کر شام کے محلات دیکھ رہی ہے۔ جب مصطفیٰ کی نسبت ایک لمحے کے لیے بھی حاصل ہو جائے تو بی بی آمنہ کی نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور ان کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ لگا سکتی ہے انسانیت۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سرکار کو تشریف لاتا ہوا دیکھا اور آپ کے جسم مبارک پہ ہاتھ چاروں طرف لگانے لگی اور آپ کے کپڑوں کو ٹٹولنے لگی۔ سرکار نے فرمایا آمنہ کیا دیکھ آئے عائشہ کیا دیکھ رہی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ نے عرض کیا سلام اللہ علیہا یا رسول اللہ ابھی تو بارش ہو رہی تھی، جب آپ تشریف لا رہے تھے میں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی تھی اور اب تو بارش ہوتی ہوئی آپ بارش کے اندر سے تشریف لائے، لیکن آپ کے جسم مبارک پہ کپڑے بھیگے نہیں ہیں، نہ امام مبارک بھیگا ہے، نہ آپ کا جبہ مبارک بھیگا ہے، نہ جسم مبارک پہ پانی کے اثرات باقی ہیں۔ حضور ابھی تو آپ بارش سے تشریف لائے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے سر پہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے سر پہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اوڑھنی نہیں تھی میرے پاس تو آپ کی چادر کو میں نے سر پہ اوڑھ لیا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری چادر تمہارے سر پہ آئی تو غیب کے پردے اڑ گئے اور وہ نور کی بارش ہو رہی تھی جو تمہاری آنکھوں کو دکھائی دے رہی۔ مصطفیٰ کی چادر ام المومنین کے سر پہ آ جائے ایک لمحے کے لیے، غیب کے پردے اڑ گئے، نور کی بارش وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ معظم کے اندھے کیسے ہو گئے جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نظر نہیں آتا؟ آپ اندازہ کیجئے میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحیحہ اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو حضور کی ہر بات پہ یقین کرے، ہر عظمت کو مانے۔ جو حضور کی عظمتوں پہ سوال کھڑا کرتا پھرے وہ ایسا کہیں کو یہ ویسا کہیں کو، ارے اللہ اللہ ہو کر اتنی شان سے ان کو رحمت للعالمین فرما رہا ہے، رحمت للعالمین فرما رہا ہے۔ ایک عالم نہیں، 18,000 عالم، 18,000 مخلوقات، سب کے لیے مصطفیٰ رحمت۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے چاہے جس میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے چاہے جس میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کا کرم ہے۔ ہمارے گھر کو یہ رونق کہاں میسر کی؟ حضور آپ کے قدموں کی مہربانی ہے جو اس دنیا کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ جو سبز گنبد کا امامہ جب زمین میں باندھا ہے تو آسمان حسرت کی نگاہوں سے زمین کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کی رحمت۔ ہم کو یہاں سے امریکہ میں کیا ہے نہیں معلوم، افریقہ میں کیا ہے نہیں معلوم، سمندروں میں کیا کیا مخلوقات ہے نہیں معلوم، کون سی مچھلی کتنی بڑی ہے کہاں رہتی ہے، کون سے سمندر میں کیا ہے نہیں معلوم، عرب میں کیا ہے نہیں معلوم، آسٹریلیا میں کیا ہے نہیں معلوم، زیادہ دور میں تو حیدرآباد سے 50 کلومیٹر آگے گاؤں میں کیا ہے نہیں معلوم۔ ہماری نظر کی یہ اوقات اور یہ چھوٹے سے عالم کے چھوٹی سی جگہ رہنے والے انسان اور چھوٹی سی جگہ رہ کر چھوٹا سا علم رکھنے والے اور حضور سارے عالموں کی رحمت۔ میں اتنا سر کا ہو کے اتنی بڑی ذات پہ بات کر رہا ہوں اور ان کے اوپر سوال کھڑا کر رہا ہوں
کہ وہ دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے, سمجھ سکتے کہ نہیں سمجھ سکتے, میں اردو میں بولا تو سنتے کہ نہیں سنتے, میں تیلگو میں بولا تو سنتے کہ نہیں سنتے, میں کنڑ میں بولا تو سنتے کہ نہیں سنتے. ارے میں تو کم از کم زبان سے بول رہا ہوں, میرے مصطفیٰ بے زبان درختوں کی بھی سنیا کرتے. اور حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں, میں اب بھی اس درخت کو پہچانتا ہوں, میں اب بھی اس درخت کو پہچانتا ہوں جو درخت مجھ پہ اس وقت سلام مجھے کرتا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا. میں اب بھی اس درخت کو پہچانتا ہوں. اندازہ کریے کہ جب حضور والدہ کے پیٹ میں ہے اس وقت درخت سلام کرتا ہے, بے زبان درخت. سرکار فرمائے میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں. ارے جب درخت بے زبان ہو کر سلام کرے تو مصطفیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں, نگاہ کرم اس پر فرماتے ہیں, میں غلام ہو کر یہاں کھڑا ہو کے یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ جب پڑھوں گا, مجھے یقین ہے جو بے زبان درخت کا سلام یاد رکھ کے اس پہ کرم فرماتے ہیں وہ مجھ غلام کا سلام یاد بھی رکھیں گے, میں شاید اس پہ کرم نہیں فرمائیں گے. میں اس نیت سے سلام کرتا ہوں کہ میرے سلام پڑھنے کی وجہ سے حضور پہ کیا سلام کی ہوگی, حضور پہ سلام پڑھوں گا تو اس کے صدقے اللہ مجھے سلام کی عطا فرمائے گا. حضور کا ذکر ہماری جان کی سلامتی ہے, حضور کا نام ہمارے ایمان کی سلامتی ہے, ہمارے نسلوں کی عزتوں کا تحفظ, حضور کی محبت ہے, حضور کا عشق ہے. اور جو جس کو یہ نہ ملا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, چاہے 1 لاکھ کتابیں پڑھنے کا دعویٰ کرے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس جس کے پاس ہمیں لال کی محبت. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ روایات میں محدثین نے نقل فرمایا کہ بیوی آمنہ فرماتی ہے شام کے محلات روشن ہو گئے, اور روایت نقل کرنے میں دونوں طرف بھی علماء موجود ہیں. آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں جس سے روایت ملی جاتی ہے اس کا مومن ہونا ضروری ہے, مومن ہونا ضروری ہے. اور محدثین روایت نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے مومن سے روایت نقل کی ہے, اور روایت کون بیان فرما رہے ہیں, بیوی آمنہ بیان فرما رہے ہیں, اور ان کی وہ عظمت میرے آقا نے بیان فرمائی. دیکھیے ایک مومن انسان ہے اور اس کے رشتہ دار اگر غیر مومن ہیں تو ان کے پاس اس کی اہمیت اس قدر نہیں ہوتی. وہ مومن ہو اور رشتہ دار غیر مومن ہو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, حضرت ابو سفیان آئے, مدینے میں آئے, تمام سے ملاقات کرنی چاہیے, کسی نے ملاقات نہیں کی. ابو سفیان سے کسی نے ملاقات نہیں کی. آخر میں خیال ہوا میری بیٹی نبی کی بیوی ہے, ام المومنین سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا, میری بیٹی نبی کی بیوی ہے اور میں بیٹی کے پاس بتاؤں. جب بیٹی کے گھر میں ابو سفیان داخل ہوئے تو بیٹی نے جیسے ہی باپ کو اندر آتا ہوا دیکھا, باپ سے بات بھی کر رہی ہے اور بستر بھی لپیٹ رہی ہے, باپ سے بات بھی کر رہی ہے اور بستر بھی لپیٹ رہی ہے. باپ نے پوچھا, ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی کیا میں اس قابل نہیں کہ تیرے بستر میں یہاں بیٹھنے کے لیے تیرے باپ کو جگہ مل جائے؟ ام المومنین نے جواب دیا, یہ پاک نبی کا پاک بستر ہے, کسی غیر مومن کافر کو بیٹھنے نہیں ہوگی. آپ اندازہ کیجئے کہ مومن ہے تو پھر اس کی قدر کرے چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو. اور میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب پوری دنیا کی ماں کی عزت کو بیان فرما رہے ہیں اور بیوی آمنہ کی عزت کو بیان فرما رہے ہیں کہ تقریباً 60 برس کی عمر شریف ہو گئی ہے اور میرے آقا مسجد نبوی کے کونے میں جلوہ بار ہے, حضور کی چشمان مبارک سے آنسو روا ہے. صحابہ اکرام نے دیکھا, صحابہ قطار رونے لگے. میرے آقا نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے, اس سے بڑھ کے بھی کوئی وجہ چاہیے رونے کے لیے؟ سرکار نے فرمایا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے آج میری ماں بیوی آمنہ کی یاد آ گئی. 6 برس کی عمر ظاہری ہے جب وصال ہوا ہے, اور حضور کیا فرما رہے ہیں, مجھے میری والدہ کی یاد آ گئی ہے اس لیے رو رہا ہوں. اس کے بعد بہت بڑی بات میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر میں آج نماز پڑھا رہا ہوتا, عشاء کی نماز کا وقت تھا, حضور نے فرمایا اگر میں آج اس وقت عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا,
اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا اور پیچھے میری امت کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہوتی، اور ایسے عالم میں اگر میری ماں پردے کے پیچھے سے مجھے آواز دیتی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے پہ میری جان ہے، میں اللہ کی عبادت کو اور اپنی امت کی امامت کو چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز کی طرف چلا جاتا۔ کہاں ہیں وہ لوگ آج جو ماں کو سلام کرنے تک تیار ہیں، ماں سے ملنے تک تیار ہیں، ماں کا ادب کرنے تیار نہیں ہے، ماں کی خدمت کرنے تیار نہیں ہے؟ جس کی ماں زندہ ہے قدر کر لو، جس کی ماں چلی گئی ہے اس کے سینے سے پوچھو کہ پھر وہ رحمت کا آنچل جو ماں کی شفقت میں نظر آیا، کائنات کی کوئی محبت اس کی صورت بتا نہیں سکتی، بتا سکتی ہے؟ جن کی مائیں چلے گئی، آج اس محبت کی نظر سے کوئی آپ کو دیکھ سکتا ہے؟ پوری زندگی گزر جاتی انسان کی، ماں انتظار کرتی بیٹھتی ہے، دنیا سو جاتی ہے، ماں انتظار کرتی بیٹھتی ہے، چہرہ دکھا دے گا، وہ چہرہ دیکھ لیتی ہے، اس کے کلیجے کو ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ وہ آج ایسی بے غیرت اولادیں ہیں جو اپنی ماں سے ملنے کو تیار ہیں، ایک ہفتہ نکل جاتا ماں سے ملاقات نہیں کرتا، 10 دن نکل جاتے ماں سے ملاقات نہیں کرتا۔ یہ بیٹا ہے کیا تجھے یاد نہیں احسان اپنی ماں کا؟ جن کی مائیں چلی گئی ان کے کلیجوں سے پوچھو ماں کیا ہے؟ ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پورا حج اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے کروایا، کندھے پہ بٹھا کے کروایا اپنی ماں کو، میرے آقا کیا میں نے ان کی محبت کا حق ادا کر لیا؟ میرے سرکار نے فرمایا اے شخص اگر تو زندگی بھر بھی ایسا کرتا رہے، تب بھی تو چھوٹا تھا، بھوک کی وجہ سے نیند سے رو کر اٹھتا تھا، اور تیری ماں اپنی نیند خراب کر کے تجھے دودھ پلاتی تھی، وہ ایک قطرے کا بھی حق پوری زندگی میں ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ماں۔ آج مائیں زندہ ہیں، احساس نہ کرنے والوں، تمہارے جیسوں کی بے غیرتی کی وجہ سے آج ہماری قوم کی بوڑھی خواتین تمہارے جیسے بے غیرت لوگوں کی وجہ سے اولڈ ایج ہوم میں پڑی ہوئی، ورنہ اولڈ ایج ہوم نہ کی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر اس قوم کے اندر غیرت زندہ ہوتی۔ ارے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، افسوس ہو رہا ہے کہ ایک ماں ہے اولڈ ایج ہوم میں پڑی ہے، نہ بیٹا ملنے جا رہا ہے نہ بیٹی، حیدرآباد کی بات ہے، اور ماں کی ویڈیو دیکھ کے میں اپنے آنسو نہ روک پایا۔ وہ ماں روتے ہوئے کہہ رہی ہے میرے بچوں میں پیسے نہیں مانگ رہی ہوں تمہارے سے، کچھ بھی نہ کو لے کے آؤ، بس آ کے ایک بار میرے کو صورت دکھا۔ اس ماں کی طرف کا یقین کریے ان کی اولاد جب تک بدلہ نہیں مریں گے نہیں مریں گے جب تک اس ماں کی طرف کا بدلہ۔ میرے آقا اتنی بڑی بات کروا رہے کہ میں نماز کی حالت لے کر ہوتا، میری ماں آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے ماں کی آواز کی طرف چلا جاتا۔ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام، اپنی ماں کی یہ امید ہے، یہ قدر ہے ماں کی۔ نوجوانوں یاد رکھو، تیز نظر سے ماں کی طرف دیکھنا حرام ہے، باپ کی طرف دیکھنا حرام ہے، تیز نظر سے دیکھنا حرام ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر تیز نظر سے دیکھنے سے کم بھی کوئی درجہ ہوگا اللہ اس کو بھی حرام فرما دیتا، اس کو بھی حرام فرما دیتا۔ ناخلف ہے وہ اولاد جو گلا کھلا کے اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے۔ کہاں مر گئی غیرت اس قوم کی، جس قوم کے نبی نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت لا کے رکھ دی۔ اس قوم کا یہ حال ہے کہ وہ بیوی کی محبت میں ماں کو چھوڑ کے نکل گیا، ایک مہینہ ماں کو صورت نہیں دکھایا، ایک ہفتہ ماں کا چہرہ نہیں دیکھ رہا۔ بیوی کی محبت میں آئے گی خبر میں، بیوی آئے گی اولاد خبر میں، کوئی نہیں آئے گا۔ آمنہ کے لال جب تشریف لائیں گے اسی کی خبر نور سے برابر ہوگی، جس کا باپ اسی موت کے وقت راضی رہے گا، جس کی ماں اس کی موت کے وقت راضی رہے گی۔ خدا کے لیے سمجھیے، آج ہم ماں باپ کی عظمت میں اتنے پیچھے چلے گئے کہ نبی کے ماں باپ کی بھی عظمت نہیں رہی ہمارے پاس۔ کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ افسوس ہے، کون سے معاشرے میں جی رہے ہوں، کون سے معاشرے میں؟ ارے وہ قوم جس نے پوری دنیا میں اخلاق کے جھنڈے گاڑے تھے، اس قوم کی بد اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ وہ ماں باپ کے اخلاق نہیں جانتی، ماں باپ کے ساتھ رہنے کے اخلاق نہیں جانتی، باپ کے ساتھ رہنے کے اخلاق نہیں جانتی۔ ایک باپ رو رہا ہے خدا کے لیے میری اولاد آؤ میرے کو دیکھو، نہیں دیکھی اولاد، انتخاب ہو گیا مہینے بھر کے اندر باپ کا، حیدرآباد کی بات۔ وہ باپ جس طرف سے دنیا سے گیا ہوگا اس طرف کا بدلہ ایک ایک اولاد سے لے گا اللہ انشاءاللہ، اور نہیں جائیں گے خالی۔
میرے بولنے میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے ہونے دیجیے، تقریر میرا پیشہ نہیں ہے، لیکن حق بولنا میرا ایمانی فریضہ ہے، بول کے رہو۔ آپ روک نہیں سکتے ہمیں حق بولنے سے، اور یہ وہ حق ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کر سکتے آپ انکار، یہ نہیں ہوگا۔ اور میں نے دیکھا دوسروں کے ماں باپ کے لیے تڑپنے والے خود کے ماں باپ کو بھول جاتے، اپنے ماں باپ کو بھی یاد رکھو۔ دوسروں کے ماں باپ کے لیے تڑپنے والے بعض کو ایسے ہے، ساس کو دیکھ کے تڑپ رہا، سسرے کو دیکھ کے تڑپ رہا، اپنے ماں باپ یاد نہیں ہے، اپنی ماں یاد نہیں ہے، اپنا باپ یاد نہیں ہے۔ خدا کے لیے نوجوانوں، اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے توبہ کرو، اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے معافی مانگو، اور اگر بیوی کو لے کے نکل گئے ماں باپ کے پاس جانا چھوڑ دیے چلے جاؤ اور جا کے قدموں میں گر جاؤ۔ اگر اسی حالت میں ان کا دم نکل گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بیٹا اسی طرح چھوڑ کے چلا گیا اور باپ نے آخری زندگی میں، زیادہ دور کا نہیں ہے، 8-10 کلومیٹر کا واقعہ ہے، باپ نے اپنی زندگی میں کہا تھا میں تڑپ ہوں اس کو دیکھنے کے واسطے، انہیں آ کے میرے کو چہرہ نہیں دکھانا، یاد رکھو ایک دن کیڑے پڑی، باپ کی زبان سے نکلا تھا۔ اور اس بیٹے کو ہم نے جب دیکھا ہے پورے جسم سے کیڑے نکل رہے تھے انتقال سے پہلے، اور جس بیوی بچوں کے لیے چھوڑا تھا وہ کمرے میں جا کے صاف کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، بدبو اسے آ گئی۔ یاد رکھو اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، جب تک نہیں مرو گے اس وقت تک جب تک کہ تمہاری اولاد تمہیں رکھ نہیں پائے۔ تو خدا کے لیے ماں باپ کی قدر کرو۔ میرے آقا نے ماں باپ کی قدر کرنا سکھایا ہے۔ میرے آقا عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا کا غلام اپنے گھر والوں کے لیے بھی رحمت ہوتا ہے، محلے والوں کے لیے بھی رحمت ہوتا ہے، شہر والوں کے لیے بھی رحمت ہوتا ہے، اور جس سے ملتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین کا غلام ایسا ہے، کبھی رحمت للعالمین کا معاملہ تھا۔ خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، اہمیت دیجیے اپنے ماں باپ، وقت دیجیے اپنے ماں باپ، ملاقاتیں کیجیے ان سے، بیٹھیے ان کے قریب۔ یہ مر جائیں گے آپ ترسیں گے، کوئی بٹھانے والا نہیں ہوگا۔ ایسی بے لوث محبت کون کرتا ہے؟ ماں باپ کے سوا کوئی کرتا ہے ایسی بے لوث محبت؟ اپنے باپ زندہ ہے، باپ کی قدر کرو، نہیں کرو گے تو پھر زندگی بھر پچھتاؤ گے جب باپ کا سایہ سر سے اٹھے گا۔ جن کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ان کے دل سے پوچھو ان تمام کے، ان بڑوں کے، ان بزرگوں کے دلوں سے پوچھو جن کے باپ کا انتقال والد دن کے چلے گئے، ان سے پوچھو ویسی شفقت کا کوئی سایہ باپ کے بعد میں پھر محسوس ہوا؟ باپ کے ہاتھ کے جیسا اللہ کے کرم کا کوئی سایہ اس کے بعد محسوس ہوا کبھی؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہے قدر کر لو، یاد رکھو، اور بہت فائدہ اٹھاؤ زندگی میں اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، ان کی خدمت کے ذریعے۔ جب وہ چلے جائیں گے تم تڑپو گے، نظر نہیں آئے، اس کے بعد رونے سے فائدہ نہیں ہے، اس کے بعد پریشان ہونے سے فائدہ نہیں ہے۔ آج بیگم کی بات سن لیے، جو بولے کر لیے، بہت ہو گیا، بس کرو، عورتوں کی غلامی بس کرو، احتیاط کرو نوجوانوں، عورتوں کی غلامی سے احتیاط کرو، ان کو ان کا حق دو، آپ کو ان کا حق دو۔ یہ نہیں کہ عورت بیوی کی حق تلفی کی جائے، بیوی کا حق اپنی جگہ ہے، ماں باپ کا حق اپنی جگہ ہے، اولاد کا حق اپنی جگہ ہے، سرکار کا غلام سب کا حق ادا کرتا ہے، کسی ایک کی بھی حق تلفی نہیں کرتا، کیونکہ میرے سرکار نے سکھایا ہے، میرے آقا نے تعلیم دی ہے۔ ارے میرے آقا کی شان تو یہ ہے، حضور فرماتے ہیں تم بال رکھو تو بالوں کا بھی کرام کرو، بال بڑے رکھو، بالوں کو بھی ان کا حق ادا کرو۔ میرا نبی اپنے بالوں کے حق ادا کرنے کی تعلیم دینے والی ذات میرے نبی کی ہے، ہم ماں باپ کے حق بھول گئے۔ میرے آقا نے زندگی کے کوئی موڑ پہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ میں تو نادان تھا، دانش کا بھی کیا کیا نہ کیا، لاش رکھ لی میرے سرکار نے رسوا نہ کیا، بشرطے کہ خدا حضور کا ہو کے زندگی گزارے۔ اور اتنے ہو گئے، اتنی آگے نکل گئے ہم، اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نبی کے ماں باپ کی بارے میں بڑی زبانیں کھولتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو بولنے والے کا یہ حال ہوتا ہے، جو نبی کے ماں باپ کو بولے اس کا کیا حال ہوگا، سوچے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو کالجز میں آ کے کوئی بھٹکا رہے، نوجوانوں ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور بیٹے کو، باپ کوئی بھی رہو، ماں باپ کوئی بھی رہو، بیٹے کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ابو جہل کے بیٹے مسلمان ہوئے کرما رضی اللہ عنہ، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، دیکھو ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، اب کوئی بھی ابو جہل کو برا نہیں بولے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بھی ابو جہل کو برا نہیں بولے گا اس کے سامنے، کیوں؟
کون ہے ابو جہل؟ سردار ہے، کفار قریش کا سردار رہا، پوری زندگی میرے آقا کو ستایا. میرے آقا فرمانے ابو جہل کو کیوں کہ جب تم برا کہو گے اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کافر کے تذکرے کی وجہ سے کسی کی مومن کے دل کو تکلیف پہنچا جائے. جب ابو جہل جیسے کافر کے بیٹے کے دل کا خیال رکھنے کا میرے آقا نے حکم دیا، جب کوئی حضور کے والدین پر بڑی بات کرتا ہے کہ حضور کو تکلیف نہیں ہوتی، اور حضور کو اگر تکلیف ہو جائے وہ جنت میں جا سکتا ہے. ان کو جنتی نہیں ہے بولنے والے، تو اپنی جنت کی فکر کر، تو اپنی جنت کی فکر کر. حضور کے والدین کی جنت میں وہ بات کر رہے ہیں جن کو اپنے باپ کی خبر کا پتہ نہیں ہے کیا حالت میں، جن کو اپنی آنے والی خبر کا پتہ نہیں ہے کہ کیا حالت میں، وہ حضور کے والدین کی خبر پہ بات کر رہے ہیں، حضور کے ماں باپ کی جنت پہ بات کر رہے ہیں. سرکار کا معاملہ ہے ہر نسبت کا احترام کرنا. ارے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ایک اونٹ کا چمڑا، معمولی چمڑا اونٹ کا جس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر اس اونٹ کے چمڑے کی نالین بنا دی گئی اور میرے آقا نے اس اونٹ کے چمڑے کی نالین کو اپنے خطوں میں پہن لیا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہم اس اونٹ کے چمڑے پر اپنے ماں باپ کو قربان کر دیتے ہیں. حضور کی نسبت اتنی بڑی چیز ہے اور اس سے بڑی کوئی نسبت ہی نہیں ہے کائنات. خدا کے لیے حضور کی عزت، حضور کی نسبتوں کی عزت کیجیے، اور جو ماں باپ کی نسبت، دل کی نسبت سے اللہ نے آپ کو دنیا میں وجود بخشا ہے، ان کی قدر کیجیے. کہ چلے جائیں گے تڑپتے رہ جائے گی اولاد، اور ماں باپ کو چاہیے وہ اولاد کی تربیت کا سامان ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کو مسلمان بنانے کی فکر کرے، مصطفیٰ کا غلام بنانے کی فکر کرے. صرف سال میں ایک دو باتیں سنا دینے سے نہیں چلے گا، روزانہ اپنے گھروں کے اندر قرآن و حدیث کا ماحول بنائیے. روزانہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھیے، سمجھائیے. نہیں تو کسی عالم کو طے کیجیے کہ قرآن سمجھائیں ہمیں، حدیث سمجھائیں ہمیں. کم از کم ہفتے میں ایک دن بٹھائیے سب کو، روزانہ گھر میں درود پاک کا دفتر بچھائیے. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی اولاد اگر اس کی آتی رہے گی آپ کی خبر کی روشنی کا سامان ہوگا انشاءاللہ. تو حضور سے محبت، حضور کے والدین کا ادب، اپنے ماں باپ کا ادب اور اپنی اولاد کی تربیت، یہ چار باتیں آج مختصر وقت کے اندر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. آمین بحق سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.